نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 28 سے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم کو جب توحید کی دعوت دینے پہ انہوں نے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ میں بھی بری ذمہ ہوں، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزارگی ظاہر کرتا ہوں، میں ان کا انکار کرتا ہوں، مگر سوائے بس اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی بس اللہ کی، اور وہی مجھے رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آیت نمبر 28 میں یہی فرمایا کہ اور اس نے اسی توحید کی بات، یعنی لا الہ الا اللہ کی جو بات ہے، کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہی توحید کے کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے آنے والی نسلوں میں، ان کی اولاد میں اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اور ہم اس آیت سے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا چیز تھی جو اولاد کے لیے جو وہ دل سے مانگا کرتے، جس کے لیے ان اولاد کے لیے جو تڑپ تھی وہ توحید کی تڑپ تھی۔ اگر ہم آیت دیکھیں سورہ بقرہ کی بھی آیت 128 میں اور 128 میں اگر ہم دیکھیں، جب آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل دونوں جب کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں تو کیا دعا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور پھر اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار بنا لے، ان کو بھی مومن بنا دے، ان کو بھی مسلم بنا دے۔ اور پھر آیت نمبر 132 میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اور کیا وصیت کی تھی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم بھی ہماری اولاد کی دین کی یہ فکر کریں، ہم ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بھی جو ہے شرک کے اندھیروں میں کہیں گم نہ جائے، کہیں بھٹک نہ جائے۔ تو ابھی سے اپنی اولادوں کے ذہنوں میں ان کی تربیت کرنا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا ہے، توحید ان میں ہم نے توحید کی تعلیم ان کو دینی ہے۔ دنیا جہان کی ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن توحید کے بارے میں آپ پوچھیں بچوں کو، توحید کے اتنے مسئلے نہیں پتہ۔ تو بچوں کو سکھائیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اور ان کو یہ وصیت کریں کہ دیکھیں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دیکھیں ہمیشہ مومن ہی رہنا۔ تو یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کے میں سے کرنی ہے، ہمیں بچوں کو سکھانا ہے یہ چیزیں، لیکن ہمیں خود نہیں پتہ تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ توحید کیا ہے ہمیں خود ہی نہیں پتہ۔ اور آج کل تو شرک اتنا عام ہے کہ لوگ شرک کو عبادت سمجھ کے بڑے شوق سے کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرے بھی جا کے اس کو شرک کو بڑے شوق سے کر رہے ہیں۔ تو ایسے زمانے میں دیکھیں ایک ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں اس بات سے کہ شرک ہے کیا چیز، کون کون سے چیزیں شرک میں آتی ہیں، توحید کیا ہے۔ ایک نبی ایک رسول ہو کے اپنی اولاد کے لیے فکر کر رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کو نصیحت وصیت کر رہے ہیں کہ مسلم ہی مرنا۔ تو ہمیں بھی یہ فکر پیدا کرنا ہے۔ ہماری فکریں ہم کس چیز کی وصیت کر جاتے ہیں کہ دیکھو بچوں اگر میں چلی بھی جاؤں نا تو تم لوگ لڑنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنا، یہ جو میرا مکان ہے، یہ جو میری جائیداد ہے، دیکھیں آپس میں ایسے ایسے تم لوگ بانٹ لو، وہ دیکھو بہنیں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کر دینا۔ یعنی اگر ہم وصیت بھی کرتے ہیں تو یہی دنیا کی چیزوں کی، اور یہاں کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں کہ تم مرنا نہیں اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ تو اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ بچے امانت ہے، یہ بچے قیامت والے دن ہمیں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا تھا توحید۔ تو خود پہلے سمجھیں توحید کیا ہے، بچوں کو شرک سے بچائیں اور ان کو اس کی تعلیم دیں۔ اور پھر آیت نمبر 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ کس طرح کے اعتراضات کرتے رہے۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ ان کے سامنے دلیلیں لا کے رکھ دی گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اگر میں تمہارے پاس اس سے بہتر چیز لاؤں جس پر تم اپنے باپ داداؤں کو پاتے ہیں، تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے جو اعتراضات ہیں
اس کے بارے میں ایک وجہ بتائی گئی کہ بل اصل بات تو یہ ہے بلکہ متا تو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے انہیں اتنی متا دی اور اتنا فائدہ پہنچایا ہا اولائی ان کو و آباؤہم اور ان کے باپ داداؤں کو. اب ان کے پاس اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ان کو بھی دی، ان کے باپ داداؤں کو بھی دی، اتنا فائدہ ان کو پہنچایا، تو ان نعمتوں میں ایسے کھو گئے تو وہ اس میں اور گمراہی میں اور ان کی زندگی لمبی ہو گئی، اس میں اور وہ کھو گئے. حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آیا ان کے پاس الحق، حق یعنی قرآن جب آیا، ورسول مبین اور ایسا رسول جو مبین ہے یعنی جو ہر چیز کو واضح کر کے بتاتا ہے. تو جب یہ رسول اور قرآن ان کے پاس آیا، ولما اور جب آیت 30 دیکھیں، و اور لما جب جاءہم آ گیا ان کے پاس الحق قرآن جب حق آ گیا، قالو انہوں نے کہا ھذا سحر، کہا کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا اور بے شک بھی ساتھ اس کے کافرون ہم تو انکار کرتے ہیں، یہ تو جادو ہے. یہ کیوں کہتے تھے؟ جتنے بھی مکہ میں جو قریش کے لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر آیا کہ وہ اس کو جادو کہتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو بھی قرآن پر ایمان لے آتا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی. اس کے لیے پھر دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اللہ اس کے رسول ہوتے. پھر وہ دین کے نام پر دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوتے تھے، کسی کی نہیں پرواہ کرتے. یہ اپنے گھر بار چھوڑ دیتے، اپنے عیش و آرام چھوڑ دیتے. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بڑی لگژریس لائف تھی ان کی کہ ایک جوڑا اگر آج پہن لیتے تو کل وہ جوڑا سیم نہیں پہنتے. اتنی لگژریس ان کی لائف تھی، اتنی اس میں نازوں اس میں پلے، اور جب ایمان لے کر آئے تو گھر سے نکال دیا. اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے کفن کا یہ حال تھا کہ جب کفن کی چادر ڈالی جاتی، چہرہ کور کرتے تو ٹانگیں نظر آ جاتی، اور اگر پیر کور کرتے تو چہرہ نظر آ جاتا. یعنی کفن کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے وہ شخص کے لیے جو اتنے عیش و آرام میں پلا. تو وہ جتنے بھی وہاں پہ مشرکین مکہ جو اہل قریش تھے، ان کو یہی بات بڑی تعجب میں ڈالتی کہ ایسی کیا بات ہے اس چیز میں کہ جو بھی اس کو سنتا ہے اس کو نہ اپنی کوئی نفع نقصان کی کوئی پرواہ ہوتی ہے. اور وہ جو دیکھتے تھے کہ ایسی کیا بات ہے کہ ان کو اگر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دے، ان کو زنجیروں میں باندھ دے، ان کو مارو، ان کو ان کے گھر بار سے نکالو، ان کو طنز کرو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر بھی وہ ایک ہی کلمے کو لے کر پھرتے ہیں، وہ ایک ہی کلمے کی رٹ لگاتے ہیں. مار مار کر مارنے والے تھک جاتے اور کہتے کہ ایک بار ہمارے بتوں کا نام لے لو، تو وہ نہیں لیتے تھے. تو وہ اسی چیز کو کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، پتہ نہیں. یہ سننے کے بعد تو ان کے یہ حال ہو جاتا ہے کہ ان کو مارو، ان کو کاٹو، ان کو جلاؤ، ان کو کچھ کرو، ان کو کوئی نہیں اثر ہوتا، وہ کلمے کے ساتھ ہی اپنے رہتے ہیں. تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، تو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد قالو انہوں نے پھر دوسرا ریزن بتایا کہ اب کیا بتایا 31 میں کہ لو اگر کیوں نہیں، یعنی لولا کیوں نہیں، نزل نازل کیا گیا ھذا القرآن اس قرآن کو علی رجل کسی آدمی پر، من القریتین یعنی کسی دو بستیوں میں سے. دو بستیوں سے مراد یہاں پہ مکہ اور طائف، کہ مکہ کی کوئی یہ دو بستیاں جو ہے مکہ اور طائف میں سے، اس میں سے کسی ایک انسان پہ کیوں نہیں یہ قرآن کو نازل کر دیا. عظیم، اور وہ انسان یعنی بڑا عظیم انسان ہو. تو ان کی نظر میں کون تھے عظیم انسان؟ جن کے پاس بہت مال و دولت ہے، جن کے پاس جو سردار تھے وہاں کے، جیسے ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو کیوں نہیں ملی یہ نبوت، وہ تو بڑے سردار ہیں، وہ اتنے عظیم ہیں، تو ان کو ملنی چاہیے تھی. یہ بات تو ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں یہ نازل کی گئی. نہ تو وہ کوئی سردار ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی مال ہے. تو ان کی نظر میں تو یہ تھا کہ ہی ڈونٹ ڈیزرو، کہ ان کو کیوں دی گئی ہے. اگر دی جاتی تو بڑے بڑے سردار تھے، ان پر آنی چاہیے تھی یہ نبوت. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سوال کیا آیت 32 میں، کیا ہم وہ یقسمون وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربی کا، اب آپ کے رب کی رحمت اب وہ تقسیم کریں گے.
وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ رحمت، یعنی رحمت سے مراد یہاں پہ نبوت ہے، کہ اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ نبوت کس کو ملے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نبوت اگر کسی کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے. اور ان کی نظر میں کیا تھا کہ وہ بڑے ہمارے سردار تھے، وہ بڑے امیر تھے، تو ان پہ آنی چاہیے تھی نبوت. جیسے آج بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنا امیر ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ کیا اس کی یعنی بات ہے بھئی، اس کو لوگ بھی ایسی عزت دیتے ہیں. تو ان کو بھی یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو یہ تو یتیم تھے، نہ تو ان کے پاس کوئی سرداری ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی مال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مالوں کو اور صورت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے. تو یہاں وہی سوال کیا گیا کہ اب یہ تقسیم کریں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ نحنو، ہم ہی نے قسمنا تقسیم کی ہے بینہم درمیان تمہارے معیشتہم، بلکہ تمہاری خود کی روزی جو تمہارے پاس ہے، جس پہ تم اتنا اترا رہے ہو، جو تمہارے پاس جو دنیا کا ساز و سامان ہے، جو روزی ہے، جو معیشت ہے، وہ بھی تو ہم نے ہی تقسیم کی ہے تمہارے درمیان میں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا ہے، بعضہم، بعض تم میں سے، فوقا اوپر، بعض کے، درجات درجوں میں. اور ہم ہی نے تمہاری روزی کو تقسیم کی ہے، اور تم کو بعض میں بعض کو ہم نے درجوں میں فضیلت دی ہے. کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہین بنایا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایوریج سے رکھا، کسی کو حافظہ بہت زیادہ، کسی کا کچھ کم، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزیں دی ہیں، کسی کو کم دی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، اور جن کو کچھ نہیں ملا تو اللہ ان سے ناراض ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانا ہے. اگر ہر انسان ایک ہی برابر ہوتا تو کوئی کسی کے کام کیوں کرتا، پھر کوئی کسی کے پھر محتاج نہیں رہتا. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درجوں میں فضیلت دی ہے کہ ہر کوئی، اور اس کا ریزن یہاں پہ بتایا کہ تاکہ ان کے بعض کو سخریہ یعنی خدمت گزار بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی اگر جو بہت ہائی ہے، اوپر اگر کوئی ہے، تو اس کو اس سے کم جو لوگ ہیں اس کی پھر خدمت کریں گے. یعنی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا ہے. اگر سب ایک ہی برابر امیر ہوتے تو کوئی جا کے کسی کے کام نہیں کرتا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے نظام بھی تو چلانا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور پھر فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی رحمت جو ہے یعنی نبوت، خیرم، زیادہ بہتر ہے، مما، اس سے، جو یجمعون، یعنی جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر ہے وہ دولت جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی ہے، وہ زیادہ خیر ہے. پھر آیت 33 میں اور لو، اگر، لا، نہیں، این یکون الناس امتوں واحدہ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی گروہ بن جاتے، ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت سے جاہل لوگ یہ خیال کرنے لگیں گے کہ ہمارا کسی کو مال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ مال لوگوں کی وجہ سے، وہ جس کو جو مال دیا گیا اس کی وجہ سے پھر وہ کہیں کفر پہ نہ جمع ہو جائے. اگر اس بات کا ہمیں ڈر نہیں ہوتا، اس بات کا اگر ہمیں اندیشہ نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ لجعلنا، تو ہم ضرور بنا دیتے، لمن، لیے اس کے، جو یکفرو، جو کفر کرتا ہے، بالرحمن، رحمان کے ساتھ، لبیوتہم، ان کے گھروں کے لیے، سقفم، چھتوں کو کہتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتوں کو، من فدتین، ہم چاندی سے بنا دیتے، ومعارج، اور ان کی جو سیڑھیاں ہیں اس کو بھی، علیہا، جن پر، یظہرون، جن پر وہ چڑھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ چاندی کے بنا دیتا، ان کے گھروں کے چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چاندی کے بنا دیتا، چاندی سے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتا. وَسُرُرًا، اور ان کے تخت،
علیہا جن پر یتکئون وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ تمام اشیاء جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو چاندی کے بنا دیتے، وزخرفاً اور انہیں سونے کے بھی بنا دیتے۔ تو یہاں پہ یہ بات کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر کی طرف پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا میں سونے اور چاندی کے چھت، سیڑھییں اور دروازے اور ان کے تخت یہ سب سونے کے ہوتے، اتنا کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا۔ ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ لوگوں کے لیے پھر ایمان قبول کرنا مشکل ہو جاتا۔ آج ہی دیکھ لیں کہ آج ہم کافروں کی طرف دیکھتے ہیں، جو تھوڑی تھوڑی چیزیں ان کو نعمتیں دی گئی ہیں، جو تھوڑی چیزیں ان کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر ہم کتنا للچا جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو دیتا کہ ان کے گھر کے چھت، ان کے سیڑھییں، ان کی تخت اور ان کے دروازے اگر سونے چاندی کے ہوتے تو پھر تو سب انہی کے پیچھے جا کے لگ جاتے اور ایمان قبول کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا۔ اور دیکھیں دنیا اس میں بتایا گیا کہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وَإِنْ اور نہیں كُلُّ ذَلِكَ یہ سب جو ہے لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ سب دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہی تو ہے۔ اگر ان کافروں کو یہ ساری بھی چیزیں یہاں دے دی جائے تو یہ دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، یہ اپنے ساتھ تو لے کر نہیں جائیں گے۔ اصل بات کیا ہے؟ وَالْآخِرَةُ اصل بات یہ ہے کہ آخرت ہے، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، للمتقین متقیوں کے لیے تو آخرت ہے۔ اور یہاں پہ بہت پیاری ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ چٹائی پر لیٹے ہیں اور وہ چٹائی کے سارے نشان آپ کے پہلو پر نظر آ رہے تھے، یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھیں بھر آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ دیکھیں دوسرے جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، دیکھیں کہ یہ خیسر و خسرا بے حد خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پسندیدہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے کی اچھی چیزیں انہیں اسی دنیا میں، اسی دنیاوی زندگی میں دے دی گئی ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کافروں کو یہاں کچھ دیتا ہے تو وہ ان کے لیے صرف اسی دنیا کا ساز و سامان ہے، آخرت میں تو وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں فرمایا کہ اگر دنیا کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر جتنا بھی وزن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو کبھی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کافر ہے، مشرک ہے، زانی ہے، نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں خوشحال زندگیاں ہیں، اتنے ان کے پاس چیزیں ہیں، اتنی ان کے پاس جائیدادیں ہیں، اتنے مست اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ مچھر دیکھیں، آپ کہا کہ مچھر کے برابر، مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، ایک تو مچھر ہی نہیں نظر آتا اتنا چھوٹا سا، اور اس کا پر تو کہا کہ اس کے برابر بھی دنیا کی کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس قدر نہیں ہے، اگر ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اور اسی دنیا کے پیچھے ہم مرے جاتے ہیں، اسی دنیا کے لیے، اس دنیا کے پیچھے جس کی حیثیت اللہ نے بتا دی کہ کوئی ہے ہی نہیں، اور اسی دنیا کے پیچھے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دوسری چیزیں کرنے لگتے ہیں، جو سنت کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی سنتیں ہم اپناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 46 سے آج کی آیتوں میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر دیکھیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر دوبارہ یہاں دہرایا گیا، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک تسلی کا پہلو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے آزمائشوں سے گزرنا پڑا،
انہوں نے صبر سے کام لیا اور اسی طرح آپ بھی کفار مکہ کی ایذاؤں اور تکلیفوں پر دل برداشتہ نہ ہوں، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح بالآخر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی فتح و کامرانی آپ کی ہوں گی، اور یہ اہل مکہ فرعون ہی کی طرح ناکام و نامراد ہوں گے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی۔ آیت 46 میں دیکھیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ساتھ ہماری آیات کے، یعنی ساتھ ہماری نشانیوں کے، اِلیٰ فرعون فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کی سرداروں کی طرف۔ فقالا تو اس نے کہا، انی بے شک میں رسول ہوں رب العالمین جہانوں کے رب کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اس کے دربار میں اور ان سب کو توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، تو کوئی نہ کوئی نشانی پیش کرو، کوئی تو دلیل ہمیں دکھاؤ جس سے ہمیں ہمیں یہ شور ہو جائے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے، اور انہوں نے اسے دیکھ کر، آیت نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں اس کی نیکسٹ آیت میں، انہوں نے پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں ان کو دکھائی تو انہوں نے کیا کیا، اسے منہا یدھکون، تو وہ ہنسنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ ہنسیں اور اس پر مذاق اڑانے لگے، اور کہا کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے، یہ تو جادو کے ذریعے ہے، یہ تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو جو ہے کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو وہاں کے علماء تھے وہی جادوگر تھے۔ تو جادو جیسے ایک بہت بہترین پیشہ ہو، یعنی بہت کوئی ایک ہائی اسٹیٹس والی بات ہو، تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہمارے پاس اور بھی جادوگر ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پر پھر آیت نمبر 48 میں ہے کہ اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی چڑھی ہوتی ہے، یعنی اگر یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی اس کے بعد جو پہلی نشانی جو آئی ہوتی ہے اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کون سی نشانیاں مراد ہے یہاں پہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس طوفان بھیجا، اور وہ ایسا طوفان تھا کہ ہر چیز اس میں غرق ہو گئی، باکثرت اموات ہونے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کا بھی ان پر عذاب بھیجا۔ وہ ٹڈیاں اتنی زیادہ کہ وہ ان کے ہر فصل کو چٹ کر جاتی، اور جوؤں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ہر طرف جہاں دیکھیں جوئیں ہی جوئیں ہوتی، اور دیکھیں جوؤں سے انسان ویسے ہی گھن کھاتا ہے، اور پھر یہ جوئیں اگر عذاب کے طور پہ آئے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ اور پھر دوسری عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، جو نشانیاں تھی، وہ مینڈک، اتنی کا تعداد میں مینڈک کی جہاں دیکھو وہاں مینڈک ہی مینڈک، جیسے ان کے کھانے کے برتنوں میں دیکھیں، ان کے بستروں میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس سے ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کھانا پینا ان کا حرام ہو گیا، سونا اٹھنا بیٹھنا حرام ہو گیا، کہ جہاں دیکھو وہاں مینڈک ہی مینڈک ہوتے۔ اور پھر دوسرا عذاب جو ان پر بھیجا وہ خون کی شکل میں، کہ جب بھی وہ پانی پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا، تو اس سے ان کی پیاس کی شدت کا بھی عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیوں کے بعد اور بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں بھیجی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَخَذْنَاهُمْ اور ہم نے پکڑ لیا ان کو بالعذاب ساتھ عذاب کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑی بڑی نشانیاں ان تک بھیجی، یہ عذاب جو بھیجے، اس کا اصل مقصد بتایا کہ تاکہ لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے جب یہ عذاب آتے ہیں تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان ہوش میں آئے، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ یہ جھنجھوڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک وارننگ ہے،
یہ اس لیے آتی ہے کہ انسان جو ہے جو ایک غفلت کی زندگی گزار رہا تھا اس سے نکل کر جو ہے اللہ کی اطاعت کی طرف آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی یہ بڑے بڑے عذاب بھیجے اور وہ جو ہے یہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تاکہ وہ باز آ جائے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جب ان کے اوپر جب یہ عذاب آئے تو وہ ہر بار ان کا رویہ یہ ہوتا تھا بنی اسرائیل کا کہ جب بھی ان پر کوئی نشانی آتی کوئی عذاب آتا تو وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں. اب ہم اس آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں 49 میں تو یہ اسی عذاب کے لیے نہیں، ان کا رویہ ہی یہی تھا کہ جب بھی کوئی پکڑ آتی کوئی ایسی چیز آتی تو وہ فوراً اپنے نبی کے پاس جاتے اور کہتے کہ اس کو ہم سے ہٹا لے. تو اس آیت 49 میں بھی آپ دیکھیں وَقَالُوا اور انہوں نے کہا یا ایھا الساحر اے جادوگر. یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کہا اور کہا کہ ادعو آپ دعا کریں لنا لیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، آپ دعا کریں اپنے رب سے بما ساتھ اس کے جو عہدہ اس نے عہد کیا اندکا تجھ سے. تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے تو جادوگر کہا کیونکہ ان کے زمانے میں دیکھیں جادو تو کوئی بری بات تھی نہیں اور اس کو ایک عظیم پیشہ سمجھا جاتا تھا، ایک عزت والا پیشہ سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ دعا کریں اپنے رب سے اور جو آپ کے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ آپ ان سے کریں دعا. اور کیا وعدہ کیا تھا کہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان سے یہ عذاب کو ہٹا لیا جائے گا. تو اس لیے کہا کہ آپ دعا کریں اور آپ دیکھیں اننا بے شک ہم لمہتدون، تو پھر ہم دیکھیں مان لیں گے، ہم راہ پر لگ جائیں گے. آپ ایک بار آپ دعا تو کریں، آپ اس عذاب کو ہم سے ٹلوا دیں، یہ عذاب ہم سے ہٹ جائیں، پھر دیکھیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم بالکل ہدایت کے راستے پہ چلیں گے. پھر آیت نمبر 50 میں فلما پھر جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں انہم ان سے العذاب عذاب کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم پھر ان سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں اذا اسی وقت ہم وہ ینکثون وہ عہد توڑنے لگتے ہیں. پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان سے وہ عذاب کو ہٹا لیتا ہے تو وہ فوراً اپنی بات سے اپنی قول سے جو ہے فرار یعنی منہ پھیر لیتے ہیں، اپنی بات کو وہ توڑ دیتے ہیں. جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ عذاب ہٹ جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور اس کے بعد اپنی بات سے مکر جاتے. اور پھر اس کے بعد جب فرعون نے دیکھا کہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہونے لگے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور اپنی دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ عذاب ہٹا لے، تو ایک فرعون کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ کہیں یہ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہ کرنا شروع کر دیں. تو اس نے ایک نئی چال چلی اور اس نے کیا کیا، آیت 51 میں دیکھیں ونادا اور اس نے پکارا، ونادا فرعون اور فرعون نے پکارا فی قومہ اپنی قوم میں، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم کیا لیسا نہیں لیے میرے ملک کو بادشاہت مصر. تو اس نے ساری اپنی قوم کو پکارا، جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا کہ کیا میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، کیا یہ بادشاہت میرے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد وہادہ اور یہ الانہار یہ نہریں جو دیکھ رہے ہو تجری جو چل رہی ہے من تحتی میرے نیچے سے، یعنی میرے محلوں کے نیچے سے یہ جو نہریں چل رہی ہے، افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں. اب اس کو یہ تھا کہ سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا اپنی قوم کو اور پھر اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو اس نے کام کیے ہیں، جو اس کی ایک پاورز ہے، وہ ان سب کو جتانے لگا، ان سب کو اکٹھا کر کے بتانے لگا کہ دیکھو میرے پاس تو بادشاہت ہے اور دیکھو کہ کس طرح میرے محل کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. اور یہاں پہ جو نہر ہے اس سے مراد دریائے نیل ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو بعض شاخیں ہیں وہ اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں. تو اس نے ایک بڑا اپنا ایک رعب دکھایا کہ دیکھو اصل چیز تو میرے پاس ہے، سلطنت میرے پاس ہے، سارے اختیارات میرے پاس ہے. اور تم اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ بلکہ انا خیرم
میں بہتر ہوں من ہذا اس سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، اپنی قوم سے کہا بلکہ میں بہتر ہوں موسیٰ علیہ السلام سے، جو یعنی اس نے کہا کہ مہین کہتے ہیں یعنی بہت حقیر، یعنی کمتر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کمتر سمجھا۔ اور کیا کہا ولا یکادو، اور نہیں قریب ہے، یبین کی وہ اپنی بات کو صاف طریقے سے، واضح طریقے سے بتا بھی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو میں زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس طاقتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کمتر ہے، ان کے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور وہ نہ صاف طریقے سے اپنی بات بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات فرعون نے جو اپنی قوم سے کہی، اس نے کہا کہ فلولا، تو پھر کیوں نہیں، القیا ڈالا گیا، علیہ اس کی طرف، اسورتم کڑے یا کنگن کو کہتے ہیں، کڑے یا کنگن، من ذہبن سونے کے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو پھر اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ یہ اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیں اس دور میں مصر میں اور فارس کے بادشاہ جو ہے اپنی ایک شان دکھانے کے لیے، ایک خصوصی حیثیت کو اپنے نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح قبیلوں کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے، ان کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کی زنجیریں ڈالی جاتی، جو ان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی۔ تو اس اعتبار سے فرعون نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ اگر اس کی کوئی بھی حیثیت ہوتی یا کوئی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں بھی کوئی سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے۔ تو اور دوسری بات اس نے کیا کہا کہ ایک تو سونے کے کڑے کیوں نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور دوسرا اس کے پاس صف باندھے ہوئے فرشتے ہی آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کی ایک شان ہوتی ہے کہ جب وہ بادشاہیں چلتے پھرتے ہیں تو ان کے پیچھے اتنے سارے لوگ ان کی خدمت میں کھڑے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کے لیے کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ تو اس طرح اس نے، فرعون نے کیا کیا، اب اس نے اپنی قوم کو بہلایا اور پھسلایا، یہ ساری باتیں بتا کر اپنی قوم کو اس نے ایک پھسلانے کی کوشش کی۔ فَأَطَاعُوهُ، تو پھر کیا کیا، اس کی قوم نے اس کی بات مان لی، اور اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی، اِنَّهُمْ، بے شک وہ، کانو تھے، قوماً فاسقین، بلکہ وہ نافرمان لوگ ہی تھے۔ فرعون کی جو باتوں میں آ گئے، یہ نہیں کہ وہ دل سے چاہتے تھے یا اس طرح نہیں، وہ تھی ہی قوم اس طرح، کیونکہ انسان جس طرح کا ہوتا ہے نا اسی کے پیچھے پھر چلنے لگتا ہے۔ تو بس فرعون نے یہ باتیں جو بتائی تو خلاص اب ان کو یہ ہوا کہ صحیح ہے بھائی، اور وہ فرعون کی باتوں میں لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے ہی قوم، فاسق قوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 55 میں، فلما، پھر جب، اسافونا، انہوں نے غصہ دلایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، غصہ دلایا، انتقمنا، تو ہم نے بھی پھر انتقام لیا، منہم، ان سے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسے الرحمن الرحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، درگزر کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ بھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اس حد تک اپنا رویہ یعنی اتنی نافرمانی کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، ان سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور پھر آیت 56 میں بتایا گیا، فَجَعَلْنَاهُمْ، پھر بس ہم نے بنا دیا ان کو یعنی کس کو، فرعون کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، سلفاً، گئی گزری، ومثلاً، اور ایک مثال، للآخرین، پچھلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال بنا دی کہ اب لوگ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا انتقام لیا۔ اور دیکھیں آیت 56 میں بتایا گیا کہ اس میں جو ہے پچھلوں کے لیے ایک مثال ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سیکھ ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس قصے سے؟ کہ دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ وہ اپنی قوم سے کتنی محبت اور خیر خواہی کرتے تھے،
ہر بار جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تو وہ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ آپ دعا کر دیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم ایمان لے آئیں گے، اور جیسے ہی ان سے وہ عذاب ہٹا لیا جاتا تو وہ پھر اپنے ہی منہ موڑ لیتے، اور جب پھر دوبارہ آتے تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا تم نے بار بار ایک کھیل بنا لیا ہے، بار بار آ کے مجھ سے دعا کرواتے ہو، بار بار آ کے مجھ سے کہتے ہو کہ ایمان لے آؤ گے اور پھر تم کرتے کچھ نہیں۔ دیکھیں کتنی محبت ایک خیر خواہی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب تک اس قدر ہم بھی ہمدردی کا جذبہ ہم میں نہیں ہوگا، ہم بھی دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ جذبہ ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح دین کے پیغام کو اتنی خیرخواہی اور محبت سے لوگوں کو پہنچائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان دیکھیں، ہم بھی آج کل اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مشکل میں ہوتے ہیں تو کیا بڑی بڑی ہم باتیں اللہ سے وعدے کر لیتے ہیں، یا اللہ یہ مشکل ہٹا لے پھر میں نمازی بن جاؤں گی، پھر میں یہ کرنے لگوں گی، پھر میں وہ کرنے لگوں گی، اتنی بڑی بڑی ہم کمٹمنٹس کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہ مشکل ہم سے ہٹا لیتا ہے، پھر سے خوشحالی اللہ تعالیٰ دینے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو وعدے کیے تھے، جو ایمان لانے والی باتیں کی تھی، جو نیک بننے والی باتیں کی تھی، کہاں کرتے ہیں ہم وہ سب؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تفسیر سورہ زخرف آیت 57 سے، وَلَمَّا، اور جب، ضُرِبَ، بیان کیا گیا، ابن مریم، بیٹے مریم کی، مثلاً، مثال کے طور پہ، اذا قومک، اسی وقت آپ کی قوم نے، منہ یصدون، وہ ہنسنے لگے یا خوش ہونے لگے یا اعراض کرنے لگے۔ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے، یعنی ہنسنے لگے، اعتراض کرنے لگے۔ یہ اس طرح کیوں ریئیکٹ کیے تھے؟ تو اس تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو نضر بن حارث آیا اور وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس مجلس میں قریش کے اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جب گفتگو فرمائی تو نضر بن حارث نے اعراض کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا، یعنی اس کے بعد اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اور نضر بن حارث کو یہ آیت پڑھ کر سنائی جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 ہے۔ اس آیت میں ترجمہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے سامنے تلاوت کی، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں جانے والے ہو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی ان کے سامنے اور کھڑے ہو کر چل دیے۔ آپ جانے کے بعد اسی محفل میں بعد میں عبداللہ بن زبری آیا اور وہ وہاں بیٹھ گیا، تو ولید بن مغیرہ نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، نضر بن حارث آج عبداللہ بن مطلب جو ہے ان کے بیٹے کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، یعنی اس کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ اب ولید بن مغیرہ جو ہے سنا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس پر عبداللہ بن زبری کہنے لگا، واللہ اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں ضرور ان سے اس بات پہ جھگڑوں گا۔ پھر اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، کیا وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جو ان کی عبادت کرتے ہیں سب ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ پھر اس نے کہا کہ اب دیکھیں ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اس نے کہا ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہود عزیر کی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی کرسچنز جو ہے عیسائی ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو کیا فرشتے اور عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم یہ سب بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو ولید اور اس وقت مجلس میں جتنے قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ عبداللہ کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے، اور انہوں نے سمجھا کہ اس طرح کی بات کے ذریعے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عبداللہ بن زبری جو ہے غالب آ جائے گا۔ تو ان کو لگا کہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے،
یہی بات کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ معبود جو یہ پسند کرے کہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے تو وہ اپنی پوجا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. یعنی ہر معبود جو یہ پسند کرے کہ اللہ کے سوا اس کی پوجا کی جائے تو وہ اپنے پوجا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، اور جس کی پوجا کا شیطانوں نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ کہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، جو توحید پر تھے، جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے تھے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. اب جیسے دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جیسے فرشتے ہیں، اور جو دوسرے جسے انبیاء کو لے کر لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو الہ بنا لیتے ہیں، تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرے، تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. بے شک انہوں نے ان کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ہاں وہ لوگ بھی ساتھ میں جہنم میں جائیں گے جس نے یہ پسند کیا کہ ان کی عبادت کی جائے. آج بھی ہم دیکھیں کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہے، ہم خدا ہے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے ان کے سامنے جھکتے ہیں، کس طرح ان کو سجدے کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جس نے یہ پسند کیا اپنے لیے کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ اور جو اس کی عبادت کرتا رہا، دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے گا. پھر آیت 58 میں دیکھیں، وَقَالُوا انہوں نے کہا، کیا آلِہَتُنَا ہمارے الہ خیرم بہتر ہے، ام یا ہوا، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ سے ان کی مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسری تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے یہ مثال آپ سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے کہ ہمارے الہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. ان کا یہ مثال بیان کرنا، یہ پوچھنا صرف اور صرف مقصد کیا ہے کہ جھگڑے کی نیت سے، اور وہ چاہتے یہ ہیں حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں حق کیا ہے، لیکن بس ایک جھگڑا کرنے کی نیت سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، بلکہ ہم وہ قوم خصیمون، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو قوم، جھگڑا کرنے والی. دیکھیں کہ جھگڑا کرنے کے بارے میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑالو لوگ جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے. تو ایک ان کا مزاج یہ تھا کہ باتوں میں جھگڑا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہے جو جھگڑا کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم بھی یہاں رک کے اپنے آپ کا بھی تھوڑا جائزہ لیں کہ کیا مجھ میں تو یہ صفت نہیں ہے، کہ کیا میں جھگڑالو قسم کی تو نہیں ہوں کہ ہر کسی کی ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ لی پھر اس پہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بنے، لوگوں کو درگزر کرنے والے بنے. پھر اس کے بعد آیت آپ دیکھیں، نیکسٹ آیت میں، آیت 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ہوا الا عبد، وہ تو صرف ایک بندے ہیں. ان کی بات کو کلیئر کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے عبد، نہ الہ ہے نہ بیٹے ہیں، وہ تو عبد ہے، اللہ کے غلام ہیں. انعمنا، اور ہم نے ان پر انعام کیا ہے، علیہ ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، رسالت دی، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں. وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے انہیں بنا دیا مثلاً ایک مثال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے، ان کے معجزات میں یہ ہے کہ وہ جب بالکل، ایک تو سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، اور دوسرا یہ کہ جب بالکل چھوٹے بچے یعنی بالکل ابھی بیبی ہیں تو وہ اپنے پگوڑے میں بات کرنے لگے.
یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو اللہ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، ٹھیک کر دیتے تھے، اسی طرح کوڑی کو سیدھا کر دیتے تھے، اور اس طرح کے بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اور اس کے بعد آیت 60 میں بتایا گیا کہ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا، البتہ ہم بنا دیتے مِنْکُمْ، تم میں سے مَلَائِکَةٌ فِی الْأَرْضِ یخلفون، فرشتے جو تمہاری جگہ زمین میں جانشین ہوتے۔ یعنی انہوں نے فرشتوں کو کس لیے مخرب سمجھا؟ کیونکہ وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان فرشتوں کو زمین میں آباد کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرشتوں کی فضیلت ان کے لیے، ان کے سامنے کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے، وہ آسمانوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ اگر اللہ چاہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں بسا دے، تمہاری طرح وہ بھی یہاں رہنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو زمین پہ اور فرشتوں کو آسمان پر رکھا۔ آیت 61 ہے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس کے بارے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح ایک نشانی تھی، اسی طرح قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے، اور ان کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی یہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شمار احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ قیامت کے قریب آسمان سے نزول ہوگا۔ اور علامات قیامت، اس کتاب میں بھی بہت سے احادیث ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کچھ نشانیاں سامنے نہ آ جائیں، اور ان میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور قیامت کا ہونا یقینی جانو، اور جو خبریں تمہیں دے رہا ہوں اس میں میری تابعداری کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ آیت 62، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس کے بارے میں ہے، اور شیطان چاہتا ہے لوگوں سے آخرت کو بھلوا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں صحیح راہ سے اور میری اتباع کرنے سے روک دے، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت 6 میں بھی آتا ہے، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ آیت 63 اور 64 ہے، اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں حکمت یعنی نبوت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں تمہارے اختلافات کو دور کرنے آیا ہوں، یعنی جو دینی امور میں تم نے اختلافات ڈال رکھے ہیں، میں اس میں جو حق ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر فرمایا، جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھو، اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت گزاری کرو، جو لایا ہوں اسے مانو۔ وہ لوگوں کے پاس ایک واضح پیغام اور نشانیاں لے کر آئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، جیسے انہوں نے بچپن میں کلام کیا تھا، یعنی انہوں نے گود میں اس وقت کلام کیا جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئی تھیں۔ اللہ نے جو معجزات عطا کیے تھے اس میں وہ مادرزاد اندھے کو درست کرتے، برس والے کو درست کرتے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس پر پھونک مار کے اڑاتے، مردے کو زندہ کرتے، یہ ان کی کھلی کھلی نشانیاں تھیں۔ انہوں نے نشانیاں ضرور دکھائیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کی توجہ حکمت کی طرف کرائی، لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور کہا میں معبود نہیں بلکہ اللہ معبود ہے، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تو سب اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ آیت 65، پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ اس کی تفسیر میں ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کو صریح، واضح، کھلی نشانیوں کے باوجود لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ایک گروہ نے تو ان کا انکار کر دیا اور ایک گروہ نے عقیدت میں غلوب کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا۔ کسی نے ان کا مرتبہ بہت گھٹا دیا تو کسی نے ان کا مرتبہ بہت بڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، لیکن لوگوں نے اصل بات کو چھوڑ کر اختلاف شروع کر دیا۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ اختلاف جب دین کی روح کھو جائے، جب دین کے بنیادی احکامات اور سیدھی باتوں میں لوگ بال کی کھال اتارنے لگے، بے وجہ کے بحث و مباحثے کرنے لگے اور اصل باتوں کو چھوڑ کر بیکار باتوں میں پڑ جائیں، تب ہوتا ہے۔ عیسائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ کوئی انہیں اللہ کا بیٹا، کوئی انہیں اللہ اور کوئی 3 الہوں میں سے تیسرا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان دعووں سے پاک ہے اور بلند و برتر ہے، اسی لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ان ظالموں کے لیے خرابی ہے، قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب اور دردناک سزائیں ہوں گی۔ آیت 66۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تو یہ مشرک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو محض بے سود ہے، اس لیے کہ اس کے آنے کا کسی کو صحیح وقت معلوم نہیں، وہ اچانک یوں ہی بے خبری کی حالت میں آ جائے گی۔ اگر اس وقت یہ نادم بھی ہوں اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سب تو اس کو ناممکن سمجھے ہوئے تھے، لیکن وہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ یقیناً آنے والی ہے۔ آیت 67۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس کی تفسیر ہے، اس دن تو جن کی دوستیاں غیر اللہ کے لیے تھیں وہ سب عداوت اور دشمنی میں بدل جائیں گی، ہاں جو دوستی صرف اللہ کے واسطے تھی وہ باقی اور دائم رہے گی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ ان کی دوستی قیامت کے دن بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ ایسے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ دنیا میں برا کام اور اچھا کام کرنے کے لیے دوستوں اور مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے بہت سے دوست مل جاتے ہیں اور ایک مضبوط جتھا بن جاتا ہے، اور وہ آپس میں بہت محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد حق کی دشمنی اور حق کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں دنیا میں تو وہ سب ایک دوسرے کے مددگار نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ مضبوط جتھا دشمنوں میں بدل جائے گا۔ اگر کوئی دوستی تقویٰ کی بنیاد پر ہو جس میں اللہ کا ڈر ہو، پھر خواہ وہ کسی بھی دوست کے ساتھ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرے گا، خواہ کوئی بھی اسے دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو اسے برے کاموں سے روکے رکھے گا۔ کافروں کی دوستی کفر اور گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہی ان کے عذاب کا باعث ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے پر الزام ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان و تقویٰ کی باہمی محبت چونکہ دین اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہی دین و ایمان خیر و ثواب کا باعث ہے، ان سے ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح دنیا میں تھی۔ اللہ کے لیے محبت کرنا قربانیاں کرنے کا نام ہے۔ آج ہمیں اگر پتہ چلے کہ کسی شخص کا ساتھ دینے میں ہمارے مفاد پر زد پڑے گی، ہمارا نام آئے گا تو ہم اجنبی بن جاتے ہیں، اسی سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں ان کو مشکلات بھی آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائے تو پھر دوستی کیسی؟ لیکن ایسے لوگ جو حق کی بنیاد پر کسی سے محبت کریں اور ہر مشکل میں ساتھ دیں جو دین کے راستے میں آئے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور انہیں عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کیونکہ وہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں۔ جس طرح دنیا میں شرپسند لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والے بھی ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں، اور وہ قیامت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ آیت 68 ہے، میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں ہے کہ یہ قیامت والے دن ان متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔
ان متقین سے روز قیامت میں کہا جائے گا کہ تم غم و حراس سے دور رہو، ہر طرح سے امن چین سے رہو سہو، یہ ہے تمہارے ایمان و اسلام کا بدلہ۔ آیت 69 اور آیت 70، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بارے میں ہے، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے اور اللہ کے فرمانبردار ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور یہی ہوتے دراصل اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ انہی سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہارے ازواج۔ ازواجکم سے بعض نے مومن بیویاں، بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں ملنے والی حورین مراد لی ہیں۔ یہ سارے مفہوم ہی صحیح ہے، کیونکہ جنت میں یہ سب کچھ ہی ہوگا، اور پھر وہ وہاں ایسی خوشی پائیں گے جس کا اثر ان کے چہروں پر بھی نظر آئے گا۔ انہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف۔ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت میں خوش تھے، آج جنت میں بھی خوش کر دیے جائیں گے، اور یہ خوشی و مسرت انہیں جنت کی نعمت و عزت کی وجہ سے ملے گی۔ اس کے خلاف جہنم میں وہاں دوستوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ انتہائی مایوس ہوں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث قدسی بیان کی گئی ہے، جس کی تصدیق قرآن کریم کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ اور اس کی تصدیق کے لیے اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ سورہ سجدہ کی آیت 17 ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے عملوں کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ آیت 71، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ جنت میں حقیقی خوشی کے بعد انہیں ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے پیالے اور رکابیوں میں بہترین غذائیں رکھ کر ان کے سامنے لائی جائیں گی، یعنی ہر طرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ، مرغن، خوش ذائقہ، مرغوب کھانوں کی کشتیاں، رکابیاں، پیالے پیش ہوں گے، اور چھلکتے ہوئے جام ہاتھوں میں لیے غلمان ادھر ادھر گردش کر رہے ہوں گے، اور اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے۔ جس کا جو دل چاہے گا اس کو وہی ملے گا، وہاں کوئی مجبوری نہیں ہوگی، ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا، اور ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ یعنی وہاں کھانوں کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور رنگ بھی اچھا ہوگا، جبکہ دنیا میں اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ پھل کھانے ہی نہیں، برتن اور دوسری اور بھی چیزیں قسم قسم کے، رنگ برنگے، الگ الگ وضع کے ہوں گے۔ ساتھ ہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں بھی ہمیشگی والی ہیں اور تم بھی یہاں ہمیشہ ہی رہو گے، نہ موت آئے گی، نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی نعمت میں کوئی کمی ہوگی۔ آیت 72، یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ پھر ان پر اپنا فضل و احسان بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے تمہیں یہ عطا کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے صرف اپنے اعمال کی بنا پر وہاں نہیں جا سکتا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ایک وارث میراث کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔ آیت 73، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ کھانے پینے کے ذکر کے بعد اب میووں کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ بھی بکثرت انہیں ملیں گی، جس قسم کی یہ چاہیں اور جو ان کی خواہش ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند آتا ہے تو کسی کو کچھ پسند نہیں آتا۔ ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہوتا جسے ہر چیز ہی اچھی لگتی ہو۔
کھانوں میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم شوق سے کھاتے ہیں کچھ، اور کچھ مجبوری میں ہی کھا لیتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت سراسر نعمتیں ہی نعمتیں اور خوشحالی ہی خوشحالی کا مقام ہے۔ غرض وہ بھرپور نعمتوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی رضامندی کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب کچھ نصیب فرمائے، آمین۔ پچھلی آیتوں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اچھے دوست جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ مل کر انسان نیکی کے کاموں میں قوت پکڑتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی اسے نیکی کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ آسانی سے نیکی کا کام کر لیتا ہے، اور کبھی وہ تھک جاتا ہے یا کسی وجہ سے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھی ہی ہوتے ہیں جو اسے آگے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ آیت 74 اور آیت 75، بے شک گناہ گار لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اوپر چونکہ نیک لوگوں کا حال بیان ہو رہا تھا، اس لیے یہاں بدبختوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ گناہ گار جہنم کے عذابوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ایک گھڑی بھی عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا۔ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس کے شعلے ماند نہیں پڑیں گے، اور نہ ہی وہ کبھی ٹھنڈی پڑے گی، نہ اس کی شدت میں کوئی کمی ہوگی۔ اس عذاب میں وہ نا امید محض ہو کر پڑے رہیں گے، ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے۔ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے، امید ہی ہوتی ہے جو انسان کی دکھ کی کیفیت کو کم یا ہلکا کر دیتی ہے کہ ایک دن تو یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا اور وہ نا امید ہو جائیں گے۔ یا کسی بھی دکھ تکلیف اور غم میں انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا تو انسان کو تھوڑا سکون بھی مل جاتا ہے۔ جہنم کے عذاب کا یہ احساس کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا انہیں مایوس کر دے گا۔ آیت 76، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی جان پر آپ ہی ظلم کیا ہے۔ ہم نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، حجت قائم کر دی، لیکن یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، اس پر یہ بدلہ پایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ آیت 77، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جہنمی مالک کو یعنی جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، تیرا رب ہم پر فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ یہ موت کی آرزو کریں گے تاکہ عذاب سے چھوٹ جائیں، تو وہ جواب دے گا کہ تم اس میں پڑے رہنے والے ہو، مرو گے نہیں۔ یعنی نہ موت آئے گی نہ عذاب کی تخفیف ہوگی، کوئی وہاں سے نکل سکے گا نہ بھاگ سکے گا۔ عام حالات میں کوئی شخص موت نہیں مانگتا، بیمار سے بیمار، بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی زندگی کی ہی خواہش کرتا ہے، لیکن جہنم اور اس کا عذاب ایسا ہے جہاں جا کر لوگ موت مانگیں گے، خود بھی مانگیں گے اور جہنم کے داروغہ سے بھی اس کی سفارش کریں گے۔ آپ کبھی ایسے مریض کو سوچیں جو مرنے سے پہلے کئی دن تک موت اور زندگی کی کشمکش میں رہا ہوگا، بس یہی کیفیت وہاں جہنم میں رہے گی کہ جہنم کے عذاب کی شدت سے انہیں یوں محسوس ہوگا کہ اب تو ہم مر جائیں گے، مگر مر نہ سکیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی سخت تکلیف میں بھی ہوتا ہے تو اس کے عزیز اور اس کے رشتہ دار یہی دعا کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ اب تو اس کے لیے موت ہی بہتر ہے، اس کو موت دے دے، اب اس سے زیادہ اس کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جائے گی، لیکن وہاں پر موت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آیت 78، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ اتنی سخت سزا کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان جہنمیوں نے حق کو ناپسند ہی نہیں کیا تھا بلکہ یہ اس کے خلاف تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے، دنیا میں وہ حق اور حق والوں سے نفرت کرتے رہے۔ سزا کی وجہ یہی ہے کہ انہیں حق پسند نہیں تھا اور وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں بھی حق اور ایمان کی دعوت، نیکی کی بات لوگوں کو بہت بری لگتی ہے۔ آج بھی دیکھیں، اگر آپ کسی کو نیکی کی بات بتائیں تو لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔
بنیادی طور پر دیکھا جائے تو حق کو ناپسند کرنا ہی انسان کو کفر، شرک، منافقت، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حق پسند آ جائے اور اسے قبول کر لیا جائے تو نہ جھگڑا رہے، نہ اختلافات رہے، نہ ہی کوئی مشکل۔ ساری مشکلات تبھی شروع ہوتی ہیں جب انسان حق کو نہیں مانتا اور اس کو قبول نہیں کرتا۔ آیت 79، کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کے سرداروں کی طرف۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اور آپ کو جلا وطن کرنے کے مشورے کر رہے تھے۔ اب انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ کام کر کے ہی چھوڑیں گے، یعنی انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی اس طرح مکر کیا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سازشوں اور چالوں کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی، اور ہم سے زیادہ مضبوط تدبیر کس کی ہو سکتی ہے۔ آیت 80، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ مشرکین حق کو ٹالنے کے لیے طرح طرح کی حیلہ سازی کرتے رہتے تھے اور حق والوں کے خلاف چالیں چلتے کہ انہیں نقصان پہنچا سکیں۔ اسی لیے انہیں اس کے بعد ہی فرمایا گیا کہ کیا جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفسوں میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں یعنی تنہائی میں آہستگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے؟ مطلب ہم سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں، بلکہ ہمارے مقرر کردہ فرشتے ان کے پاس بلکہ ان کے ساتھ ہیں، جو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ لکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی ساری باتیں نوٹ کر رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سب باتیں انہی کے خلاف گواہی دیں گے اور انہی کے خلاف حجت بن جائیں گے۔ آیت 81 ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر بالفرض اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں خود اس کی عبادت کرتا، سب سے پہلے میں اسے مانتا اور اس کا اقرار کرتا، کیونکہ میں اللہ کا فرمانبردار ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ فرشتوں کو اور نہ کسی اور کو۔ یہاں پر مشرکین کے ان جھوٹے عقیدوں کو رد کیا جا رہا ہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ آیت 82، آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ آسمان و زمین اور تمام چیزوں کا خالق اس سے بہت پاک اور دور ہے ان سب جھوٹی باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کیا باتیں بیان کرتے ہیں؟ یہی کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ واحد اور بے نیاز ہے۔ آیت 83، اب آپ انہیں اسی بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا کے کھیل کود میں مشغول رہنے دیں۔ اسی غفلت میں ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی اور اس وقت اپنا انجام معلوم کر لیں گے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے بحثوں اور ہنسی مذاق پر، ان کے رویوں پر صبر کریں اور کچھ دن ان کو اسی حال پر چھوڑ دیں۔ ان کی آنکھیں اس دن کھلیں گی جب ان کے اس رویے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ اس میں داعی کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ اپنا کام کرتا جائے، لوگوں کی مخالفت، ان کی باتوں اور بحثوں اور ان کے انکار اور ان کے برے رویے، ان کی سازشوں اور چالوں کی پرواہ نہ کرے۔ ایک دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ دین کی دعوت دینے والوں کو بحثوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ اصل بات دور رہ جاتی ہے اور انسان بیکار چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور دین بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی بارے میں کچھ پوچھے تو حق بیان کر دینا چاہیے، اس کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہاں بحث سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے مقصد پر فوکس کریں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام اختلافات کا صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ آیت 84 اور 85، وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔
اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ کی ذات، حق کی بزرگی اور عظمت و جلال کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور، بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے، معبود بھی ایک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی عابد ہے، اس کے سامنے پست اور عاجز ہے، وہ حکیم و علیم ہے۔ الہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا بھی بادشاہ ہے۔ ہر پوشیدگی اور ظاہر کو، تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ وہ سب کا خالق و مالک، سب کا رچانے والا، سب کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اور چلانے والا، سب پر حکومت اور سلطنت رکھنے والا، بڑی برکتوں والا، تمام عیبوں اور تمام نقصانات سے پاک، سب کا مالک ہے، بلندیوں اور عظمتوں والا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس کا حکم ٹال سکے، کوئی نہیں جو اس کی مرضی کو بدل سکے۔ ہر ایک پر قابض وہی ہے، ہر ایک کام اس کی قدرت کے ماتحت ہے۔ قیامت کے آنے کے وقت کو وہی جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو اس کے آنے کا ٹھیک وقت کا علم نہیں۔ ساری مخلوق اسی کی طرف لوٹائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ ایسی ذات کو جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین و آسمان کی بادشاہت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت؟ آیت 86۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کفاروں کے معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں، جنہیں یہ اپنا سفارشی خیال کیے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سفارش کے لیے آگے بڑھ نہیں سکتا، کسی کی شفاعت انہیں کام نہ آئے گی، بلکہ ان کو شفاعت کا قطعاً کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بت بے جان ہیں، وہ کچھ جانتے ہی نہیں، تو پھر بھلا یہ سفارش کیا کریں گے؟ قیامت کے دن بھی شفاعت وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا کہ کون صحیح ہے۔ مثلاً کوئی بھی شخص کو کسی بات کی گواہی دینا ہو تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس واقعے کا علم رکھتا ہو۔ قیامت کے دن کوئی بھی مجرم کا سفارشی نہیں بنے گا۔ انسان سفارش اسی کی کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ حقدار ہے اور ڈیزرو کرتا ہے۔ قیامت میں کوئی بھی نیک آدمی چوروں اور مجرموں کا مددگار اور حامی نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی ہوگا اور ہم چھوٹ جائیں گے، یہ سراسر غلط ہے۔ مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ مطلب حق بات سے مراد کلمہ توحید ہے، اور یہ اقرار بھی علم و بصیرت کی بنیاد پر ہو، یعنی زبان سے کلمہ توحید ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے، انکار ہے، پھر دل سے اسے قبول کرے اور اس کے مطابق اس کا عمل ہو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی۔ یہ مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے، یعنی انبیاء، صالحین اور فرشتے، نہ کہ جھوٹے معبود جنہیں مشرکین اپنا شفاعت کنندہ خیال کرتے ہیں۔ آیت 87۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کفار اور مشرک سے اگر آپ پوچھیں کہ ان کا خالق کون ہے تو یہ اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ افسوس کہ خالق اسی ایک کو مان کر پھر عبادت دوسروں کی بھی کرتے ہیں جو محض مجبور اور بالکل بے قدرت ہیں، اور کبھی اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے کہ جب پیدا اسی ایک نے کیا تو ہم دوسروں کی عبادت کیوں کریں۔ جہالت، کن ذہنی اور بے وقوفی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسی سیدھی سی بات مرتے دم تک سمجھ میں نہ آئی، بلکہ سمجھانے سے بھی نہ سمجھے۔ اس لیے تعجباً ارشاد ہوا کہ اتنا مانتے ہوئے پھر کیوں اوندھے ہوئے جاتے ہو۔ آیت 88۔ اور اس کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔
پھر ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کی طرف شکایت کی کہ اپنی قوم کی تکذیب کا بیان کیا کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے، جیسے اور آیت میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرما رہے ہیں۔ آیت 89، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور رخصتانہ سلام کہہ دیں، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سورہ کے ختم پر ارشاد ہوتا ہے کہ مشرکین سے منہ موڑ لو اور ان کی بد زبانی کا بد کلامی سے جواب نہ دو، بلکہ قول میں اور فعل میں دونوں میں نرمی برتو، یعنی یہ جو بھی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیں، ملامت بھی نہ کریں۔ کیا ہمارے اندر یہ اخلاق ہیں؟ ہم تو راہ چلتے لوگوں پر بھی تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل اللہ کے رسول کی شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ اس وقت مکی زندگی میں یہ تعلیم تھی کہ صرف پیغام پہنچاتے جاؤ، لوگوں کی غلط بیانی پر، سخت مخالفت پر صبر کرو اور درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے، مکمل پیس کا مظاہرہ کرو، اللہ کے حوالے کر دو، آپ انہیں کچھ مت کہو، اور یہ بات تو جلد کھل جائے گی کہ پیغمبر حق پر تھے یا نہیں۔ کہہ دو کہ دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ دراصل یہ مشرکین کو رب کی طرف سے بڑی دھمکی ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ زخرف کی تفسیر ختم ہوئی۔ زخرف کا لفظی معنی سونا ہے، زینت کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سورے میں دنیاوی زینت کی بھی بات ہوئی اور آخرت کی زینت بھی دکھائی گئی۔ فرعون نے بھی اپنی زینت کی خوب نمائش کی، لیکن حقیقی زینت اور حسن یہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ جو شخص دنیا کی وقتی رونق اور زینت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو لے لیتا ہے، وہ آخرت میں حقیقی زینت اور رونق کا مستحق ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔